الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، چھٹیاں بھی خیریت اور عافیت سے گزری ہوں گی. جی کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ آیت نمبر 142 تک، 141 تک، 146 تک. جی آن لائن آواز آ رہی ہے؟ 146 تک پڑھا تھا جی. پچھلی کلاس میں ہم نے دوسرا پارہ شروع کیا تھا اور دوسرے پارے سے ہی رکوع کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی؟ اولاً ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط کہا، اور یہ کہا کہ تم لوگ شہداء ہو، گواہ ہو تمام سابقہ امتوں پر، اور رسول تم پر گواہ ہے. صحیح. اور اسی طرح ہم نے تحویل قبلہ کا مسئلہ پڑھا تھا، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور کعبہ کی طرف بھی رخ کر کے ایسے نماز پڑھا کرتے تھے کہ قبلتین ہو جاتا. ٹھیک، قبلتین کی طرف رخ ہو جاتا، یعنی اس سمت میں کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا اور کعبہ بیچ میں ہوتا. لیکن جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ جا کے حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یہ حکم قرآن میں تو موجود نہیں ہے، لیکن احادیث میں یعنی یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خفی وحی خفی بتایا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے وہ کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی منع نہیں فرمایا. اچھا، وہاں جا کے جب مدینہ گئے تو وہاں کون تھے؟ مدینہ میں یہود تھے، تو ان کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا. اس لیے جب وہاں گئے تو انہوں نے زیادہ مخالفتیں نہیں دکھائیں. لیکن جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذاتی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ بنایا تھا، آدم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ بنایا تھا، پہلا قبلہ بھی یہی تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں انہوں نے تربیت پائی، پلے بڑے ہوئے، اور ان کو بھی محبت تھی کعبۃ اللہ سے. تو ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو عرب مشرکین عرب تھے وہ بھی اعتراض کرتے تھے یا کر سکتے تھے کہ جب اصل قبلہ ابراہیمی ہے تو تم بیت المقدس کی طرف کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ صحیح. اور اسی طرح اگر یہود کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آخری نبی نے جو آنا ہے، یہود کہتے ہیں نا آخری نبی نے جو آنا ہے تو اس نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو پھر تم کیوں قبلہ بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھ رہے ہو؟ تو ان کی باتوں کے جواب میں اور ان کی ان ساری چیزوں کے کہہ لیجئے ان کے جو تنازعات تھے یا جو بھی اعتراضات تھے، اس کے جواب میں یہ عبارت ہے، اور تحویل قبلہ کو اور مزید تفصیل سے بتایا گیا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، تم کبھی بھی
کبھی بھی شک کرنے والوں میں مت پڑ جانا. یعنی یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہے یا پھر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا ہے یا جتنی بھی ساری باتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شک میں مت پڑنا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر جماعت کا، یعنی کہہ لیجئے ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک سمت ہے جس کی طرف مولیہا، مولی یہ ولا منہ پھیرنا اس سے نکلا ہے، مولیہا جو اس کی طرف منہ پھیر کے یعنی پھیرا ہوا ہے. فاستبقوا الخیرات، بس آپ خیرات میں یعنی نیک کاموں میں، خیر کی جمع خیرات، آپ نیک کاموں میں سبقت لیجئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیے. اصل قبلہ جو تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا تھا، لیکن بعد میں یہود نے اور انہی نصرانیوں نے اپنے اپنے قبلے بنا لیے. یعنی یہود نے بیت المقدس کی طرف جو الصخرہ ہے اس کو قبلہ بنایا اور نصارہ نے اس کی دوسری جانب کو قبلہ بنا لیا. تو دونوں نے اپنے اپنے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نیکیوں میں ہی آگے بڑھتے جائیے، ان کی پرواہ مت کیجئے. اصل مقصد تو قبلہ کر کے نماز پڑھنا ہے. ٹھیک، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں بھی تم ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں لے آئے گا، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تمہیں لے آئے گا اللہ سے کیا مراد؟ یعنی تمہاری نیکیوں کو، تمہارے اعمال کو شمار کر لے گا. منہ رخ بیت المقدس کی طرف ہو یا کعبۃ اللہ کی طرف ہو، مقصد تو عبادت کرنا ہے. وہ آئی نا قرآن کی آیت کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ کسی خاص طرف سمت کر کے نماز پڑھی جائے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ آپ من آمن باللہ وملائکتہ، اس پہ ایمان لائیں اور نیکی کریں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں، یہ نیکی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر رخ کریں ادھر رخ کریں. یہ تمام کی تمام سمت بھی، یہ تمام کی تمام ڈائریکشنز بھی یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ بتائے گا ادھر، اصل مقصد تو اللہ کی بات ماننا ہے. کس ڈائریکشن میں کرنا ہے یہ تو اللہ بتا دے گا، اس ڈائریکشن میں کر لیں گے. اگر اللہ چینج بھی کر لے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. اصل میں کچھ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، ٹھیک، اصل میں بعض اوقات لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ وہ عبادات کے ظاہر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں جبکہ باطن پر، یعنی جو اصل عبادت کا مقصود ہے اس پہ بعض اوقات فوکس بڑا کم ہو جاتا ہے. جو پرپز آف عبادہ ہے اس پہ بعض اوقات فوکس کم ہو جاتا ہے، اور سٹائل آف عبادہ پہ بھی غیر ضروری طور پر فوکس ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اور اس میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ان کا بھی یہ ہے کہ جی اچھا قبلہ رخ یہ ہو گیا تو یہ تو بڑا عجیب ہو گیا، غلط ہو گیا. صحابہ بھی، کچھ ایسے صحابہ جو کمزور دل کے تھے، پہلے بھی آئے کمزور ایمان تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے بھائی یہ کیوں ہو گیا. ٹھیک، تو اصل مقصد بتانے کا یہاں پہ یہ ہے کہ عبادت میں مقصد اطاعت ہے. اب اطاعت کسی بھی طرح ہو، جس طرح اللہ کہے اس طرح ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پس آپ اے نبی جہاں سے بھی نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. فَوَلِّ یہ آ گیا نا، مولی ولا ولی، فولی یہ امر کا صیغہ ہے. آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یہ واضح حکم آ گیا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ بے شک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ جو آپ عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوسری بار پھر حکم دیا کہ جہاں بھی آپ جہاں سے بھی نکلیں، فولی پس چہرے کا اپنا رخ پھیر لیں، شطر المسجد الحرام
مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اللہ اکبر. یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ من حیث خرجتا, جہاں سے بھی نکلیں؟ تو یہ بات یہاں بتانا واضح ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ بات واضح کرنا مقصد ہے کہ فرض نماز میں تو, حضر میں تو آپ نے قبلہ رخ ہونا ہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی حضر میں, غیر سفر میں تو قبلہ کرنا واجب ہے, لیکن اگر سفر ہو تو سفر میں قبلہ رخ کرنا واجب نہیں ہے. تو یہ بات کوئی نہ سمجھ لے. یہ بتایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, جہاں سے بھی آپ نکلیں آپ کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, پس جہاں بھی آپ سب ہو اپنے چہروں کو پھیر لیں, شطرہ, اس مسجد حرام کی طرف آپ اپنے چہروں کو پھیر لیں. یہ پھر ایک حکم آیا. پہلے یہ حکم اب کتنی دفعہ آ گیا؟ 3 دفعہ آ گیا. اور پہلے 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا, پھر تیسری دفعہ دیگر لوگوں کو حکم ہوا, یعنی تمام کے تمام مسلمانوں کو حکم ہوا. یہ 3 دفعہ کیوں حکم دیا گیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک, تاکہ دوسری دفعہ کچھ حکمتیں بیان کرنا مقصود تھیں, وہ پرپس بتانا تھا کہ کس وجہ سے آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف کیا گیا ہے, وہ کیا وجوہات بنی ہیں, وہ کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کا قبلہ اس کی طرف کیا گیا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے اور وہ آگے آ رہی ہے. وہ کیا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. یہ لی اللہ جو ہے نا, یہ اصل میں 3 الفاظ ہیں, 3 حروف ہیں, لام الگ اور اس میں ایک چیز چھپی ہوئی ان, جو حمزہ تو دکھ رہا ہے آپ کو لیکن جو نون ہے نا وہ لا کے اندر مل گیا ہے. تو یہ تھا لی ان لا, یہ اس کا مطلب یہ تھا, لیکن تینوں کو ملا دیا گیا تو یہ لی اللہ ہو گیا. لی اس لیے, ان یہ کہ لا نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ لی اس لیے, ان یہ کہ لا نہ ہو, یکونا کیا نہ ہو, للناس علیکم حجت آپ پر لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے. کیا حجت باقی نہ رہے؟ قبلہ رخ کرنے کی کیا حجت باقی نہ رہے؟ تاکہ آپ کا تو یہ کہنا ہے نا کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے ہوں اور ویسے ہی پیغمبر ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے. تو ان کو یہ جو میں نے شروع میں بتایا, مشرکین عرب جو تھے ان کا یہ کہنا تھا نا کہ اصل تو جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہ تو یہ تھا, پھر آپ کیوں بیت المقدس کو فالو کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح یہود کا کہنا بھی کہ جی آخر الزمان جو نبی ہونا ہے اس نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے, تو آپ کیوں یہاں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے تاکہ ان پہ کوئی حجت باقی نہ رہے. حجت سے کیا مراد؟ ان کے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل نہ رہے, کوئی ریزن نہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا, تاکہ حجت تمام ہو جائے, ان پہ یہ سارے دلائل واضح ہو جائیں گے. بھائی اب تو قبلہ بھی وہی ہو گیا, اب تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے ان کو فالو کرنے میں اور ان کو ماننے میں. صحیح؟ چلیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. لیکن بہت سے لوگ کیسے ہوں گے, بہت سے لوگ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی ناانصافی کریں گے, الٹی سیدھی باتیں کریں گے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی کی بات سے پریشان نہیں ہونا ہے, کسی کی بات کو برا نہیں ماننا ہے, اپنا مشن جاری رکھنا ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي, آپ ان سے مت ڈریے, وَخْشَوْنِي اور مجھ سے ہی ڈریے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اس لیے کہ میں اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر رہا ہوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور شاید کہ آپ سب ہدایت پہ آ جائیں. کون سی نعمت کو؟ کہ جیسے دین اسلام آج مکمل ہو گیا, وہ ہے نا قرآن کی آیت, کیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا. یعنی اب جو چیز آ گئی اب یہ منسوخ نہیں ہوگی. جتنے بھی احکام اب آنے تھے آ گئے. نتھنگ چیز اب ایبروگیٹ نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے، کوئی چیز بھی منسوخ نہیں ہوگی. جی آ رہا ہوں دوسرے پہ آ رہا ہوں. صحیح، جزاک اللہ، میں بھول گیا تھا. ہاں، ولی اتم نعمتی، کہ میں نعمت کو پورا کر لوں. کون سی نعمت؟ کہ اب کوئی چیز جیسے منسوخ نہیں ہوگی تو اب قبلہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو نعمت ہے اس کو بھی پورا کر لوں. لعلکم تہتدون. جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا تھا کہ بار بار قبلے کا حکم بتانے کی دو وجوہات تھی. ٹھیک، یعنی دو کیوں ریپیٹ کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے جو حکمتیں تھیں وہ بتانا مقصود تھی دوسری آیت میں، جو کہ آ بھی گئیں. اور ایک تو ولی اتم نعمتی اور اللہ یکون للناس علیکم حجہ، یہ دو حکمتیں تھیں جو بتانا مقصود تھی. اور دوسری وجہ کیا تھی ریپیٹیشن کی؟ اس قبلے کی بیت اللہ کی طرف قبلہ رخ ہونے کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس کی اہمیت پہ مزید تاکید کرنا، مزید ایمفسس ڈالنا کہ قبلہ جو ہے اب آپ کا بیت اللہ ہے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجے. رسولا منکم، ہم نے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے آپ میں ایک رسول بھیجا. کیا کام تھا اس کا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ آپ کو ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا تھا. ویزکیہم، اور آپ کو آپ کا تزکیہ بھی کرتا تھا، یعنی کرتا ہے. ویعلمکم، ہاں، اور آپ کو کتاب سکھاتا ہے. والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعنی حدیث جو ہم نے تفسیر پڑھی اس کی، حدیث سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور آپ کو وہ سکھاتا ہے جو آپ نہیں جانتے. ٹھیک، اللہ اکبر. یعنی کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے یہاں پر اس بات سے، وہ پرانی جو دعا تھی نا، کس کی دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. کیا دعا تھی؟ کھولیں ذرا وہ آیتیں. جی، ابراہیم کی کیا دعا تھی؟ کھولیں کھولیں، پیچھے گزری ہے، ڈھونڈنے کا ہے. ہاں ہاں ہاں، ربنا وابعث فیہم، کیا؟ اس سے پہلے کعبہ کے لیے بھی دعا تھی نا. کیا دعا تھی؟ یہ دعا ہے کون سی آیت میں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے مناسک دکھا. ٹھیک، اور یعنی پہلے کعبۃ اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو قبلہ قرار دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی. وہ جیسے پوری ہوئی، جیسے اس کو قبلہ رخ، اس کو آپ کا قبلہ ہم نے بنا دیا، اسی طرح ارسلنا فیکم رسولا، اسی طرح ہم نے آپ میں ایک رسول بھیجا. جو ابراہیم نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ یتلو علیکم آیاتنا. وہ ان کی دعا کیا تھی؟ دعا کے الفاظ پڑھیں. ہاں جی، پرانی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا گزری تھی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. ہاں، ان کی دعا تھی کہ یتلو علیکم آیاتنا، ان کی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ نبی بھیج جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے. یتلو علیہم آیاتی کا، آپ کی آیتوں کو اس پر پڑھ کر تلاوت کرے. پھر وَيُعَلِّمُكُمْ، اور کتاب کی تعلیم بھی دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ تعلیم کتاب سے پہلے تزکیہ کروایا. وہ نبی بھیجا جس نے پہلے تزکیہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کیا؟ کہ ان کو کتاب سکھائے اور پھر
تزکیے حکمت، اور حکمت بھی سکھائے اور تزکیہ کرے. اللہ نے کیا جب بھیجا نبی کو تو پھر کیا بیان کیا کہ ان کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، پھر تعلیم کتاب دیتا ہے. یعنی اس چیز سے بہت ایک بڑا نقطہ واضح ہوتا ہے، وہ یہ کیا جی کیا واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کتاب سے پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے تزکیہ بہت ضروری ہے. جب تک انسان تزکیہ کیا ہے؟ زکا یزکی تزکیتن، زکا پاک کرنا، پاک کرنا یعنی اپنے دل کو دل کی بیماریوں سے، اپنے نفس کو نفس کی بری عادتوں اور اعمال سے پاک کرنا. زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے ہے. زکوٰۃ کا لفظ بھی کیا ہے؟ پاکی ہے نا، مال کی پاکی. تو تزکیہ نفس کی پاکی. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یعنی اتنی اہمیت ہے اس تزکیے کی، اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. کون سی سورت جس کو میں نے آیت سنائی؟ قد افلح من زکاہا. ہاں، سورہ والشمس وضحاہا والقمر، تقریباً 10 کے قریب اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اور جب بھی اللہ کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو آنے والی بات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو اللہ نے 10 قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاہا، اور سورج کی قسم اور اس کی روشن کرنوں کی قسم. وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم کہ جب وہ اس کے پیچھے لگتا ہے، سورج کے پیچھے سورج جاتا ہے چاند آتا ہے. والنہار اذا جلاہا، اور دن جس کو سورج نے روشن کیا. واللیل اذا یغشاہا، اور رات جو اس کو ڈھانپ لیتی ہے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کو بنانے کی، اس کو چھت بنانے کی قسم. اور والارض وما طحاہا، اور زمین کو، اور زمین کو صحیح الفاظ ذہن میں نہیں، اس کو سیدھا کرنے کی. طحاہا، اس کی قسم. آگے ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم، اور جس نے اس نفس کو سیدھا فرم بنایا اس کی قسم کھائی. اور پھر کیا کہا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس دل میں اللہ نے، اس نفس میں فجور، نیکی برائی کی باتیں بھی، وَتَقْوَاهَا، اور رات کو اور فجور نافرمانی کی بات کا بھی القاء کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، الہام کی باتیں، بہت سی باتیں الہامی بھی ہوتی ہیں، انسان پڑھ کے نہیں دیکھ کے ہی سمجھ لیتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَقَدْ خَابَ، نہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. صحیح. اور وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، یعنی اس کی فکر نہیں کی. صحیح. تو یعنی اتنی اہمیت ہے تزکیہ نفس کی کہ ہم اپنے آپ کو قلبی بیماریاں، قلبی برے اعمال، نفس کی برائیوں سے پاک کریں. ہمارا ایک پورا کورس ہے، کس نام سے، ابھی لانچ تو میرا نہیں کیا، بیچ میں کافی پڑھایا بھی ہے. میری ویڈیوز ہیں آن لائن، آپ دیکھ سکتے ہیں. تزکیہ نفس پہ رمضان میں تزکیہ نفس پہ پوری ایک سیریز میں نے کرائی تھی. ایک ٹی وی چینل ہے جیو کا، پتہ نہیں جیو تیز نام ہی ہے اس کا، تو اس پہ آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ. صحیح، پورا تزکیہ نفس کی سیریز ہے، 30 دن 30 لیکچرز. وہ آپ سن سکتے ہیں. ہمارا کورس بھی ہے انشاءاللہ، اللہ وقت دے تو ہم اس پورے کورس کو کرائیں گے بھی یہاں پہ. اس کا نام ہی تزکیہ نفس ہے، سیریز کا نام ہی تزکیہ نفس ہے. جی جی ہاں 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 ایسے ہی ہے. یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ اگر تزکیہ نہیں ہوا ہوگا، اگر دل کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو پھر وہ علم آپ سے کو فائدے سے لے کے نقصان کی طرف لے جائے گا. اگر نیت درست نہیں ہوگی تو یہ علم ہی وبال جان بن جائے گا. یہ علم ہی بہت سے فتنے یہ علم فتنہ بن جائے گا، آپ فتنہ بن جائیں گے.
جتنے فتنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ علم والے کرتے ہیں نا. علم تو بہت ہوتا ہے, بظاہر تو علماء کہا جاتا ہے ان کو, اور پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. یہ اکبر بادشاہ نے بنایا تھا نا دین الہی, کہ سب دین ایک ہی ہے. تو اس کو یہ باتیں کس نے سکھائی تھی؟ یہ پٹیاں کس نے پڑھائی اس کو؟ یہ وہ دور کے علماء نے پڑھائی تھی. ورنہ یہ تو اس کے تو آگے پیچھے اس کو تو علم نہیں تھا کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بعض اوقات علم ہی ہوتا ہے انسان کو, اور اگر نیت درست نہ ہو, ریاکاری ہو, تو یہ علم انسان کا وبال جان بن جائے گا. دکھاوا کہ جی میں دکھاؤں, دیکھو میں کتنا اچھا پبلک سپیکر ہوں, میں کتنا اچھا عالم ہوں, میں شیخ ہوں, میں فلاں ہوں, ہاں مجھے کیا کیا حدیث یاد ہیں, کتنی قرآن کی آیتیں یاد ہیں, کتنے مسائل پہ عبور ہے, کتنی بڑی بڑی عبارتیں میں حل کر لیتا ہوں. یہ سب دکھاوے میں آ جاتا ہے. اور انسان اگر دنیا کی غرض سے کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دنیا حاصل کرنے کی غرض سے دین حاصل کرے تو جنت کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچے گی. یہ ریاکاری. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کے الٹ میں, کہتے ہیں کہ اعمال میں, بلکہ سلف کا یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مستحب اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا سب سے افضل عمل ہے. آپ لوگ جو عمل کر رہے ہیں کوئی معمولی عمل نہیں ہے, سب سے افضل الاعمال ہے. شرط کیا ہے؟ ان صحت نیتہ, اگر نیت اس کی صحیح ہو. اگر نیت صحیح ہو جائے تو پھر یہ سب سے افضل عمل ہے. پوچھا گیا امام صاحب یہ بتائیے کہ نیت کیسے صحیح ہوگی؟ نیت کیسے صحیح ہوگی انسان کی, پتہ کیسے چلے گا؟ کہا اگر وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کا مقصد اپنے سے جہل کو دور کرنا اور اس کے بعد دوسروں سے جہل دور کرنا ہے تو پھر یہ نیت صحیح ہے اور یہ افضل الاعمال ہے. تو یہ چھوٹا عمل نہیں ہے دین کا علم حاصل کرنا, لیکن نیت انسان کی صحیح ہو, اس کے نفس ہو, دل کی بیماریوں سے انسان پاک ہو. دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ یہی حسد, بغض, ریاکاری, اسی طرح غیبت, غصہ جن باتوں سے جنم لیتا ہے, نفرت, بدگمانی, تکبر بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنے کو بہت چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا ایک شخص کے بارے میں, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, کہا ابا جان آپ اتنے بڑے عالم ہیں. ہاں اس وقت امام احمد پوری دنیا ان کو مانتی تھی. ان سے پوچھا کہ ابا جان آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ جب بغداد کی جامع مسجد میں یا پتہ نہیں کون سی مسجد تھی اس میں جا کے درس دیتے ہیں تو اتنے لوگ نہیں آتے, لیکن فلاں شخص آ جاتا ہے تو مسجد بھر جاتی ہے. فلاں شخص آتا ہے تو مسجد بھر جاتی ہے. کہا ایسا کیوں ہے؟ آپ بڑے عالم ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ کہا کہ وہ جس لیے درس دینے آتا ہے اس کو اللہ نے وہ عطا کر دیا. یعنی وہ لوگوں کی اپریسیشن, لوگوں کے ایک جھنڈ کو اپنی طرف اکٹھا کرنے کے لیے آتا, اللہ نے اس کو وہ دے دیا ہے. اور ہمارے لیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ, بہرحال یہ ان کے الفاظ تو مجھے نہیں یاد, لیکن آپ دیکھ لیں آج ان کو, اس بندے کو کوئی نہیں جانتا. امام مالک کو امام احمد بن حنبل کو دنیا جانتی ہے. تو نیت صحیح ہونی چاہیے, تزکیہ پہلے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, اور وہ آپ کو کتاب کی تعلیم دے, والحکمہ, اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی کس کی تعلیم؟ حدیث کی تعلیم. حکمت سکھاتا ہے اور آپ کو وہ سکھاتا ہے جو آپ نہیں جانتے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, پس آپ تم میرا ذکر کرو. اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی, تم شکر کرو. ولا, میرا شکر کرو. ولا تکفرون, اور کفر نہ کرو. فاذکرونی اذکرکم, یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ بھی اپنا ہمارا ذکر کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے, اپنے دل میں ذکر کرتا ہے اللہ کا,
تو اللہ بھی اس کو اپنے نفس میں ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے. اور فرمایا اگر اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر عام لوگوں میں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی باتیں بتاتا ہے، قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر کرتا ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، ان میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے جو ان سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. فی ملائن خیر منہم، ملائکہ میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. تو کثرت سے انسان کو ذکر کرنا چاہیے. صبح شام کے اذکار، صبح اٹھنے کے، رات کو سونے کے، پریشانیوں اور برے شیاطین کے شر سے انسان کو حفاظت کی دعائیں مستقل پڑھتے رہنی چاہیے. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کیجئے جس پہ میں عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تمہاری زبان ذکر اللہ سے سوکھنی نہیں چاہیے، ہمیشہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے. ہاں لا نہیں یہ الگ ہے، یہ الگ ہے جی. میرا الفاظ کیا ہیں، لیکن یہی ہے کہ آپ کی لا لسانک، ہاں آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر رہنی چاہیے، نہیں ذکر چلتا رہے، ذکر چلتا رہے. تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر نافرمانی نہ کرو. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.